کہ جسے عروج کا مقام کہیے، قبولیت کا مقام ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے اور ہمارے انتہائی ہر دل عزیز واجب الاحترام مبلغ اسلام صوفی اسکالر ڈاکٹر قاضی برہان الدین سعیدی زیدہ مجدہ کو دعوت خطاب دوں، ان کے خطاب سے پہلے میں آج کی اس محفل کے میزبان روح رواں اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس طرح حضور کی محفل سجائی ہے شاہین بھائی اور ان کی اہلیہ نے، ان کی بیگم نے اور شاہین بھائی نے، جس طرح یہ حضور کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی زندگیوں کو سجا دے۔ میں انہیں دعوت نعت دینے جا رہا ہوں، وہ خود بھی ان کی فرمائش ہے، کہنا ان کی خواہش ہے کہ میں قصیدہ بردہ شریف پڑھوں گا، تو قصیدہ بردہ شریف کے سائے میں ہم اور آپ، میں وہ اشعار پیش کرنے جا رہا ہوں، اور چونکہ شاہین بھائی کو بلا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اشعار ہوں جو آپ کی سماعتوں سے ٹکرائیں تو آپ بے اختیار سبحان اللہ کہیں۔ ایک غیر مسلم شاعر، ہم اور آپ تو مسلمان ہیں لیکن ایک غیر مسلم حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو ہم مسلمانوں کے دل سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ شاعر کالکا پرشاد ہے، نام اس کا کالکا پرشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ مشرق تبا مغرب ہوں اگر درہم و دینار، مشرق تبا مغرب ہوں اگر درہم و دینار، فرش تابا فلک لگ جائے اگر مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، اور ایک سمت کھڑے ہوں میرے سید ابرار۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ مشرق تبا مغرب ہوں اگر درہم و دینار، فرش تابا فلک لگ جائے اگر مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، اور ایک سمت کھڑے ہوں میرے سید ابرار۔ پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی نالین مقدس و مطہر اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لوں کہ ان کی رحمت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گناہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں۔ کون کس حال میں ہے، کون کس حال میں ہے، کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب شاہین اختر صاحب سے تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ربائی پیش کر رہا ہوں۔ ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ویسی بنی رہے، ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے۔ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل، استغفر
الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا الذي وقومي مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل ذوق علي مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساددة جاءت لدعوته الأشجار ساددة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله ما شاء الله حضرات عزیز وقار جو حضور کے ذکر کی محفلوں کو سجاتا ہے نا جلیل بھائی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ بھی حضور کی ثنا و توصیف بیان کرے. اس کا مظہر آپ نے دیکھ لیا کہ شاہین صاحب نے الحمدللہ اتنی خوبصورت محفل سجائی, لیکن محفل سجانا تو بات کی بات ہے, کہیں پہلے ان کے دل میں یہ رہا ہوگا کہ یہ بھی حضور کی ثنا و توصیف بیان کریں, آقا کا نام لے اور بڑے ہی احسن انداز سے اور بڑی خوبصورت انداز سے اور بڑی سادگی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شاہین بھائی نے گلہائے نعت پیش کیے. اور اب میں جس ہستی کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ یقیناً ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں, اس محفل کے روح رواں ہیں. بارہا ان کی محبتیں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں, بالخصوص میرے ساتھ رہتی ہیں. میں تو اپنی بات کروں گا نا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جب جب ان سے ملاقات ہوئی, جب جب ان سے کلام ہوا, ایک محبت کا اظہار, ایک مزاج میں ان کے عاجزی ملنساری, اللہ پاک نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. آخر میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سلام کے بعد شاہین بھائی کو سلسلے کی نسبت بھی عطا کریں گے, یعنی اپنے سلسلے میں انشاءاللہ بیعت کریں گے. حضرات عزیز وقار, میں قبلہ واجب الاحترام مشفق و مہربان پیر طریقت ممتاز صوفی اسکالر ڈاکٹر قاضی برہان الدین سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کو اس ربیعہ بن کعب کے واقعے کے ساتھ دعوت کلام دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ حضرت ربیعہ حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر آئے, دیکھا ربیعہ کھڑے ہیں, پوچھا ربیعہ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے, آقا میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا ہوں. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ربیعہ پر پیار آیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ کی جانب دیکھا, دل میں بے اختیار آقا کے محبت آئی. حضور نے پوچھا سل یا ربیعہ, مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ بھی حضور کے سچے غلام تھے, جملے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا, بات سمجھ میں آئے توجہ سے سماعت کیجئے. حضرت ربیعہ بن کعب حضور کے سچے غلام تھے, کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی, آقا سے کوئی اور ظاہری چیز نہیں مانگی.
اب حضور نے پوچھا سل یا ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ حضور کے سچے غلام تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس دنیا میں اپنا غلام بنایا ہے، کل حشر میں بھی اپنا غلام بنا لینا۔ آقا اس دنیا میں جب اپنا غلام بنایا ہے تو کل حشر میں بھی اپنا غلام بنا لینا۔ ساز احساس پہ جب درد کے آثار آئے، ساز احساس پہ جب درد کے آثار آئے، یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے، یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے۔ آقا زندگی آپ کا صدقہ ہے تو کثرت سے ملے، موت گر آپ کی سنت ہے تو 100 بار آئے، موت گر آپ کی سنت ہے تو 100 بار آئے۔ انتہائی ادب سے میں درخواست گزار ہوں واجب الاحترام پیر طریقت حضرت ڈاکٹر قاضی برہان الدین سعیدی زیدہ مجدہو سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دلنشین اور سادہ انداز میں آپ کے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میری دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ
فنائے خدا اور بسائے محمد۔ ذرا ان کی شان شفاعت تو دیکھو کہ پکڑے خدا اور چھڑائے محمد۔ تماشے کی جا ہے کہ دوزخ کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، مجرما را چون بجلادا دہن، چون بجنبد ریش من ایشان رہن، قوم گفتن دت کے خطب ماتوئی، روز محنت اخلاصی ماتوئی، زا محمد شافع ہر داغ بود کہ ز جز حق چشم او مازاغ بود۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت ڈاکٹر پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب، جناب خواجہ مودود صاحب، برادران سلسلہ، اہل ذوق ساتھیوں اور میری دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان سعادتوں سے بہرہ مند کیا کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل کو سجانے کے لیے ہم اور آپ اس انداز میں یہاں جمع ہیں۔ ای سعادت بزور بازو نیز تانا بخشن خدائے بخشندہ کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر ایسا ہو پاتا ہے کہ فرو اور ظاہر پرستی کے اس دور میں جبکہ ہر طرف تفرقہ ہے، ہر طرف شکوے شکایات ہیں، ہر طرف امراض کا غلبہ ہے، ہر طرف فروئی معاملات ہیں، کچھ دیوانے بہرحال ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ اس انداز میں وقف کرتے ہیں، ایسی محفلیں سجاتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہین اختر صاحب کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے خانوادے کے افراد کو کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور ہمیں اور آپ کو اس میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس فقیر کا شعبہ مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ گزشتہ طویل عرصے سے مثنوی کی شرح بیان کرنے کا شرف حاصل ہے اور یہاں اس مقام پر یہ اس انداز کی 5ویں نشست ہے جو سجائی جا رہی ہے۔ مثنوی شریف کیا ہے، اس میں ایسا کون سا جھوٹا پیغام ہے، صاحب مثنوی کون ہیں؟ میں مختصر تھا، وقت بہت ہو چکا ہے، کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ پھیلاوا نہ ہو، معنی و مطالب اور مضمون سمجھ میں آ جائے اور ایک پیغام سا مل جائے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت نور علی نور یہ محفل آج سجی ہے۔ نعت خواں حضرات نے ایسا سما باندھ دیا جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ غالباً صاحب خانہ کی جو خلوص نیت کے ساتھ جو محفل سجانے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، یہ اسی کا ثمر ہے۔ مثنوی شریف کیا ہے اور صاحب مثنوی کون ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ریفرنس دے کر آگے گزر جاتا ہوں۔ ہمارے آپ کے
معاشرے کی خداور شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف اور صاحب مثنوی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. جب یہ ایک مثال سامنے آ جائے گی تو منظرنامہ صاف ہو جائے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی. ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی. تو بھی ایسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام. کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی، کہ عشق کے راستے اور عشق کی منزل کے جو ہے وہ راہی ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ اقبال اس لشکر عشق کے ایک ادنا سپاہی ہونے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ علامہ اقبال کا زاویہ نگاہ ہے. مثنوی شریف کے حوالے سے ایک موقع پر فرمایا کہ مانچی گویم وصف عالی جناب، کہ میں علی جناب کا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا وصف بیان کر سکتا ہوں. مانچی گویم وصف علی جناب نیچ پیغمبر ولے دارت کتاب، کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں مگر کتاب رکھتے ہیں. اور وہ کتاب ہے مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں 27,000 اشعار ہیں اور وہ سارا کا سارا پیغام جو ہے وحدت کا ہے، محبت کا ہے، عشق رسول کا ہے، اللہ کی پہچان کا ہے، خود شناسی و خدا شناسی کا پیغام ہے جو مثنوی شریف میں جو موجود ہے. اور قرآن کی تشریحات ہیں، صاحب قرآن کا ذکر ہے. ابھی میں نے ایک حکایت مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک حکایت کہ کچھ اشعار پڑھے. زا محمد شافع ہر داغ بود، اسی لیے محمد علیہ السلام ہر داغ کی شفاعت کریں گے. زا محمد شافع ہر داغ بود، کہ جز حق چشم او ما زاغ بود. کیونکہ شب اسرا میں ما زاغ البصر وما طغى، کہ آپ نے سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا. اور شفاعت اسی کی قبول کی جاتی ہے جو شاہد ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا تو محشر میں اللہ آپ کو شفاعت کبریٰ کی منزل پر سرفراز کرے گا اور آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں. اپنی مثنوی شریف میں حکایت بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. سورہ حدیث کی آیت ہے کہ وہ اللہ ہر جگہ ہے، تم کہیں بھی رہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب یہ ایک بار یہ خیال پختہ ہو جائے گا تو معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظریں ہم پر ہیں. تو بے شمار چھوٹی بڑی برائیاں ہم سے خود بخود نکل جائیں گی کہ ہم سمجھ جائیں گے اللہ شاہد ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس واقعے کو سمجھانے کے لیے جو حکایتوں کا انداز ہے مثنوی شریف کا، اس کا سہارا لیتے روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا واقعہ یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے وہ بھیس بدل کر رات کے پہر نکلا کرتا تھا کہ کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہے، کوئی کسی تنگی میں ہے، کسی طرح کی حفاظت کا پہلو بھی ہوتا تھا. وہ جب نکلتا بھیس بدل کر نکلتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے چوروں کا ایک گروہ دیکھا جو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے چوری کا پروگرام بنا رہے تھے، ڈاکے کا پروگرام بنا رہے تھے. محمود غزنوی بھی جا کر ان میں شامل ہو گیا. تو ان چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ہوں. ذہن میں رکھیے گا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ ہر جگہ ہے تم کہیں بھی رہو. تو اس کی تشریحات بیان کرتے ہیں کہ ان چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سلطان محمود غزنوی نے یہ کہا کہ میں بھی تمہیں میں سے ہوں. تو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اپنی بھی خوبیاں بیان کر رہے تھے. ایک چور نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے کہ میں رات کو اگر کتے کی بھونکنے کی آواز سنوں تو میں جان جاتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ میری خوبی یہ میری ناک میں ہے، میں سونگ کر پہچان لیتا ہوں کہ کہاں خزانہ ہے اور کہاں صرف جو ہے کوئی ایسی بات نہیں. تیسرے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مشکل سے مشکل جگہ پہ میں نخر لگا لیتا ہوں.
چوتھے نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے کہ بلند سے بلند عمارت پر بھی میں جو ہے کمن ڈال لیتا ہوں، اور ہم سب مل کر یہ چوری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سلطان محمود غزنوی سے پوچھا کہ تم نئے نئے آئے ہو، تمہاری خوبی کیا ہے؟ چوری کے حوالے تم کیا جانتے ہو؟ کہا میری خوبی میری داڑھی میں ہے، جب یہ کرم سے ہلتی ہے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے۔ قوم گفتن دت کے خطبے ماتوئی، روز محشر اخلاصی ماتوئی۔ تمام چور خوشی سے رقص کرنے لگے کہ تم تو ہمارے خطب ہو، کبھی ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں گے تو تمہاری وجہ سے ہمیں خلاصی مل جائے گی۔ اتنا زبردست ماہر آدمی ہمارے درمیان آ گیا کہ اس کی داڑھی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہلاتا ہے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے۔ تو اب جب اتنا ماہر آدمی آ گیا تو ذہن یہ بنایا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے بادشاہ کے محل میں جو ہے وہ لقب لگاتے ہیں۔ اتنا ماہر آدمی مل گیا ہے، خدا نہ خواستہ پھنس گئے تو جان چھوٹ جائے گی، اتنا ماہر آدمی مل گیا۔ جیسے آگے بڑھے تو دائیں جانب سے کتے کی بھونکنے کی آواز آئی، تو کتے کی بھونکنے کی آواز کے جو فہم رکھتا تھا اس چور نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تم میں موجود ہے۔ اللہ غنی اللہ غنی، کتا تو بادشاہ کو پہچان رہا ہے، کتا بادشاہ کو پہچان رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے کہ اس ہجوم میں اس گروہ میں بادشاہ موجود ہے، مگر صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پر پڑ جاتے ہیں، اور جب غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے۔ معلوم ہے پیغام مل رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے، مگر فکر کام نہیں کر رہی، کہ جیسے غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے۔ ذرا سا آگے گئے تو سونگنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس نے سونگ کر بتایا کہ یہاں پہلے ایک بڑھیا کا گھر تھا اور یہاں راکھ اور ڈھیر ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے گئے تو اور آگے بڑھے، بادشاہ کے محل کے قریب پہنچ گئے۔ جب محل کے قریب پہنچے تو سونگنے والے نے سونگ کر بتایا کہ یہاں سے راستہ خزانے کا قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کو ذہن میں رکھیے گا، سارا پیغام اسی کے گرد گھومتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیا یہ خیال ہمارے دلوں میں پختہ ہو پاتا ہے؟ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، وہ ہمارے رگے جان سے قریب ہے؟ اگر یہ خیال پختہ ہو جائے تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ سونگنے والے نے سونگ کر بتایا کہ یہاں سے خزانہ قریب ہے۔ نقب لگانے والے نے نقب لگایا، کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی، اور سارے کے سارے خزانے کے قریب پہنچ گئے، اور بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ کا سارا مال لوٹ لیا گیا۔ یہ ہاتھ، یہ پے، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ گفتاری، یہ سب اسی کا دیا ہوا انعام تو ہے۔ یہ سارا کا سارا اسی کا دیا ہوا مال ہے۔ میں اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے اگر ہمیں احساس پختہ ہو جائے کہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ ہاتھ بھی اسی کے لیے اٹھیں، یہ قدم بھی اسی کے لیے اٹھیں، یہ زبان بھی اسی کی حمد و ثنا کے لیے استعمال ہو، یہ سماعت بھی اسی کے کلام کو سننے کے لیے ہو، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں۔ مگر کیونکہ خیال پختہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا، بادشاہ کو بھی حصہ دیا گیا۔ دیکھ کر سب چور روانہ ہو گئے۔ محمود غزنوی نے سب کے مکانات دیکھ لیے۔ صبح جیسے ہوئی دربار لگا تو اس نے سپاہیوں کو بھیج کر سب کو پکڑوا لیا۔ اب بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی زبردست مخبری کیسے ہوئی، کل رات کو ہم نے کارروائی کی ہے اور صبح صبح پولیس ہمارے گھر پہ کھڑی ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ بڑی حیرت ہوئی، سب کو پکڑوا لیا، بلوا لیا۔ تو جو رات کو ان میں سے ایک چور کی صلاحیت یہ تھی، اس نے کہا کہ میں جب رات کو جس کو دیکھتا ہوں دن کو پہچان لیتا ہوں۔ ان چوروں میں ایک چور ایسا بھی تھا، اس کی خوبی یہ تھی کہ جس کو رات کو دیکھتا تھا وہ دن کو پہچان لیتا تھا۔ تو اس کو جب پکڑ کر سامنے لایا گیا اور سلطان تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا تھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہی روشن چہرہ کل رات کو ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے یہ کہا تھا
کہ جب کرم سے میری داڑھی ہلتی ہے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے. اس کو ایک طرف وہ ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا، دوسری طرف وہ خوش بھی تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو جنہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی گردن کو پھنسا لیا ہے، مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں، مگر مجھے یقین کامل ہے کہ کل رات کو اس نے کہا تھا، اس روشن چہرے والے نے کہا تھا کہ میری داڑھی جب کرم سے ہلتی ہے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اس سے مانگ لوں گا اور اس کی کرم کی داڑھی ہلے گی تو سب کو خلاصی مل جائے گی. جب بادشاہ نے سب کو بلایا سامنے، اور کیونکہ اس پورے کھیل میں بادشاہ خود شاہد تھا، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں تھی، کسی اور کو بلا کر جو ہے گواہی لینے کی ضرورت نہیں تھی، تو بادشاہ نے ان تمام کے لیے پھانسی کا حکم دے دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. تو وہ جو رات کو دیکھ کر دن کو پہچان لیتا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. کل رات کو آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میری داڑھی جب کرم سے ہلتی ہے تو مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے. ہم نے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں گرفتار کر لیا. اب آپ اپنی وہ خوبی و صلاحیت، وہ وصف عیاں کیجئے جس کی بنیاد پر مجرموں کو خلاصی مل جاتی ہے. تو رات کو دیکھ کر دن کو پہچاننے کی صلاحیت کی وجہ سے بادشاہ کو سلطان محمود غزنوی کو لاج آئی اور اس نے اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو معاف کر دیا. یہ تو وہ حکایت ہے جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. پیغام اس میں یہ ہے زاں محمد شافع ہر داغ دود. اسی لیے محمد علیہ السلام ہر داغ کی شفاعت کریں گے، کیونکہ شب اسرا میں آپ علیہ السلام نے اللہ کو سر کی آنکھ سے دیکھا، اور آپ کے سر کے آنکھ سے دیکھنے کی اس وصف کو، کمال بشریت کی اس کیفیت کو، فرشتوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ جو آگ پانی ہوا مٹی سے جو آپ نے یہ چیز بنائی ہے، آدم کا پتلا بنایا ہے، یہ تو زمین پر فساد پیدا کرے گا. تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انہی میں سے ایک ذات مبارک ایسی پیدا ہوگی، ایسی مبعوث کروں گا جو جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے ان کا سفر شروع ہوگا. جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ کی شفاعت کبریٰ امت کے حق میں جب اللہ کی بارگاہ میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ کریں گے اور اپنی امت کی شفاعت کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے شاہد اور نذیر ہونے کی بنیاد پر، سر سے آنکھ سے اللہ کا جلوہ دیکھنے کی بنیاد پر آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے تمام جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی دے دے گا، جنہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی گردنوں کو پھنسا لیا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں وہ اللہ کی جانب سے امان میں چلے جائیں گے. زاں محمد شافع ہر داغ بود، زاں محمد شافع ہر داغ بود، کہ زجوز حق چشم او ما داغ بود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، خواتین اور بچے موجود ہیں اور بے چینی کا انداز سامنے آ رہا ہے، تو میں ایک انتہائی اہم اعلان اس وقت کرنے جا رہا ہوں. انتہائی واجب الاحترام اخی المکرم جناب شاہین اختر صاحب سے ایک دیرینہ تعلق ہے. طویل عرصہ گزرا ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہر مقام پر، دامے دارمے قدمے سکنے، ہر طرح سے ان کا ساتھ ہمیں حاصل ہے، اور محبت کی اس کیفیت میں ہیں کہ وابستگی جو ہے وہ پھر خود بخود پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج کی نشست میں چونکہ اس فقیر کا تعلق خانقہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پاپوش نگر سے ہے، اور شیخ نے بہت سالوں پہلے اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور سلسلے کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے.
مرد و خواتین کو نسبت دی جا رہی ہے، سلسلے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کیوں ضروری ہے نسبت؟ انتہائی دکھ سے مجید القائد صاحب نے اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم صاحب قرآن سے دور ہو گئے، دیگر نسبتوں کا ہمیں شوق ہے، جس میں سے جدید میڈیا بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میڈیا سے دوری ہے، بلکہ یہ چینلز اپنی جگہ پر ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، مگر مومنانہ شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اس قرآن اور صاحب قرآن سے نسبت مضبوط ہو۔ تو اس نسبت کو جو کہ سلاسل ہی اس کی ذمہ داری کو احسن طور پر نبھاتے ہیں، میں نے آج کی نشست کے اختتام پر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے بعد شاہین اختر صاحب کو سلسلہ سعیدیہ کی نسبت عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ان کا اس لیے حق ہے کہ ظاہری بذا خطا بھی، عمل بھی، کردار بھی ایک تربیت کا ایک دور ہے جو رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ پختگی پیدا ہوگی کہ جن خانوادوں میں عشق رسول ہے تو یقین رکھیے کہ وہاں ضرور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے انتہائی جامع انداز میں اپنی ذمہ داری نبھانے والی شخصیت جناب شوکت اویسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی احسن انداز میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، اور آخر میں صلاۃ والسلام اور صلاۃ والسلام کے بعد شاہین اختر صاحب کو یہ فقیر اپنی نسبت عطا کرے گا، اور پھر معمول کے مطابق جو محضر کا انتظام کیا گیا ہے، تمام ہی احباب انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ جنہوں نے اس محفل کو کامیابی سے ہمکنار کیا، میں تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ نعت خوانی کی محفل الحمدللہ بہت احسن انداز میں اچھے خاصے طویل دورانی تک چلتی رہی، تو ہم نے پھر یہ کیا کہ اپنے بیان کو مختصر اس لیے کیا کہ ہمارا شمار میزبان میں ہوتا ہے، اور میزبان ہی جو ہے وہ اثار کرنے کی منزل پر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی محفلیں مختلف مقامات پر سجتی ہیں، اور ہر جمعرات کو درس طریقت کے عنوان کے تحت خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ میں اس فقیر کا بیان ہوتا ہے۔ جو لوگ جو احباب پہلی بار یہاں شامل ہوئے ہیں اور جو ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ شاہین صاحب کے لیے تمام ہم سب مل کر دعا کریں، آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے، اور آپ کے خانوادے کے مرحومین کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے شامل حال ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گزر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو ہم دارہ بشریت کے اس دور میں ہیں ہمیں ہمت و استقامت عطا کرے کہ ہم اسی انداز میں سرکار کی یاد کی محفلیں سجاتے رہیں، اور آپ اور ہم مل کر اس سفر میں پختگی اس لیے پیدا کریں کہ وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب مرزا خالد صاحب کا دکھ بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے قرآن سے دور ہیں، صاحب قرآن سے دور ہیں، تو ہم عہد کریں آج کہ آج کی تاریخ میں، آج سے لے کر اگلے ربیع الاول کے درمیان ہم ضرور بالضرور کوشش کریں گے کہ اپنے گھر میں قرآن اور صاحب قرآن کی یاد کی محفلیں اسی انداز میں اس لیے سجائیں گے کہ اسی لیے کیونکہ ذا محمد شافع ہر داغ بود کہ رجز حق چشم او مازاغ بود۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات اخروی میں ان کی ہمیں ضرورت ہے تو بغیر ان کی محبت کے یہ عمل مکمل نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ تیرا نام پاک معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، مل کر کہیے تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے،
تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیری شان خواجہ۔ اور میرا بگڑا بخت سوار دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو، میرے خواجہ سب کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری وہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، وہ بڑے سخی کا ہے آستہ، وہ بڑے سخی کا ہے آستہ، وہ بڑے سخی کا ہے آستہ۔ وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، وہ در غریب نواز ہے، وہاں سب کی بھرتی۔ میرے خواجہ گو میں برا سہی، مجھے تیری ذات پہ ناز ہے، مجھے تیری ذات پہ ناز ہے، مجھے ناز ہے میں غریب ہوں، مجھے ناز ہے میں غریب ہوں، تو بڑا غریب نواز ہے، مجھے ناز ہے میں غریب ہوں، تو بڑا غریب نواز ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی یاد ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام پاک معین الدین۔ پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جب ہوا دین و دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں، اسرا کا چاند نکلا جس وقت، مسعود بطحا کا چاند سوہانی گھڑی چمکا، طیبہ کا چاند اس دل افروز، ساتھ بھیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام۔ وقت گزرا ہے جو یاد سرکار میں، وقت گزرا ہے جو یاد سرکار میں، وقت گزرا ہے جو یاد سرکار میں، ایسی ہر ایک ساتھ پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا
مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لا سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، یا الہی واسطہ آلِ رسول، یا الہی از ذکر رسول یہ سلام آج او قبول، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، ہاں دکھا دو بہار جینے کی، ہو زیارت ہمیں مدینے کی، جب جمے واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اے محمد میرے رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودفنا بالبقیع۔ یا رب العالمین، تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے، تیرے حبیب کی یاد کو منانے کے لیے اس مقام پر جمع ہیں۔ یا اللہ تمام مرد و خواتین کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح بھی یہاں پڑھا گیا ہے، یا اللہ ہمارے قلوب پر اثر پذیری کی کیفیت پیدا فرما۔ یا اللہ یہاں سے لوٹنے سے پہلے دلوں میں جو خوش گمانیاں لے کر لوگ اس محفل میں شامل ہوئے ہیں، ان تمام کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپس کا اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ کبر سے، غرور سے، تکبر، خود پسندی، خود نمائی سے نجات کی درخواست کرتے ہیں، نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دوستوں کی سچی پہچان عطا فرما اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بابرکت مجلس کو سجانے کا چہرہ جو شاہین صاحب اور آپ کی اہلیہ کے سر ہے، یا اللہ ان دونوں کو دائمی خوشحالی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ ان کو دین و دنیا میں بامراد فرما۔ یا اللہ ان کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ مخلوق خدا کی فیض رسانی کا جو ذریعہ انہوں نے یہاں پہ قائم کیا ہے، جو اہتمام کیا ہے، یا اللہ اس کے قلوب میں جو گریہ اور زاری پیدا ہوئی ہے، جو کچھ بھی آنکھوں سے نمی پیدا ہوئی ہے، یا اللہ اس کا صدقہ عطا کرتے ہوئے ہم تمام کے ہار پر رحم فرما۔ اے خدا، اے مہربان مولا ایمان، اے انیس خلوت شبہ ایمان، اے کریم، اے کارساز و بے نیاز،
دائم الاحسان شہ بندہ نواز، اے کہ نعمت راحت جان و دلام، اے کہ فضل تو کفیل مشکلام، ما خطاریم تو بخشش کنی، ما خطاریم تو بخشش کنی، نعرہ انی غفور میزنی۔ اللہم بحرمت سید الابرار افتح لنا باب الآیات والکرامات وفقل الطاعات والعبادات وحفظنا من الآفات والبلیات۔ اللہم یا فیاض من جمیع البلاء والامراض، سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ، سخی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ، صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری، ملے کچھ کے ہیں تیرے در کے بھکاری، فقیروں کو سلطان بنا دینے والے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وعرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت مبارک ہو شاہین صاحب اور تمام مجلس کے شرکاء کو میری طرف سے بات جو ہے قبول کیجئے، جزاکم اللہ۔ نصیبی کی بات ہے کہ مدینہ منورہ سے ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوران ساکن مدینہ منورہ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ مودود صاحب کو شاہین صاحب کے لیے کوئی پیغام دیا ہے۔ ابھی خواجہ صاحب نے یہ بات میرے علم میں لائی کہ میاں صاحب قبلہ نے کچھ کلمات شاہین صاحب کے لیے کہے ہیں، تو میں دل کی گہرائی سے شاہین صاحب کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں اور خواجہ مودود صاحب کو یہ فریضہ سرانجام دینے کے لیے یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میاں صاحب قبلہ کا کلام جو بھی انداز جو بھی گفتگو ہے وہ شاہین صاحب کو گزار کیجیے، تاکہ سامعین محفل بھی سن لیں کہ اس محفل کی قبولیت کی دلیل ہے یہ کہ مدینہ منورہ سے شاہین صاحب کے لیے پیغام میاں صاحب قبلہ کی جانب سے آیا ہے، کیونکہ آپ سلسلے میں شامل ہونے کو جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ آج یہ پر رونق محفل سجانے کا حصہ شاہین صاحب کے میں آیا۔ میں آپ کو یہ بتانے اس وقت یہاں پر آیا ہوں کہ شاہین صاحب کے دل میں حضور سے عقیدت، محبت، لگاوت اور اپنے دین سے جس قدر انس ہے وہ صاحب نسبت ہی لوگ جانتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے سلسلے میں مرشد کے حکم سے آپ کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہمارے گھر پر عید میلاد النبی کی ایک محفل سجائی گئی تھی، اس سے پہلے ہی میاں صاحب نے ہمیں یہ اختیار دیا تھا کہ میں شاہین صاحب کے لیے کچھ کلمات تشکر کے ان کی طرف سے کہوں۔ شاہین صاحب کل اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا کر دیا کہ آپ تمام حضرات کے سامنے ان تشکر کو میں ڈاکٹر صاحب اور کے سامنے شاہین صاحب پہنچا رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر برہان ایک زمانے سے میاں صاحب کی ایما پر ہماری خانقاہ میں مثنوی کی شرح یعنی شارح مثنوی کی حیثیت سے 5 سال سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ جناب شاہین صاحب ڈاکٹر صاحب کے دیرینہ دوست تھے اور ہمیشہ میں نے ان کو ان کے ساتھ دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب مرشد کی نظر یہاں سے چھن کر کے شاہین صاحب کے قلب پر پڑ رہی تھی اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اور ہم تمام لوگوں کی صحیح اور کافش سے ہمارے
خانقاہ سے رسالہ پیام رومی میاں صاحب کی ایما پر ڈاکٹر صاحب نے اس کا اجرا کیا. اس پیام رومی کی طباعت اور جتنے بھی کام ہیں خاموشی سے جناب شاہین صاحب بڑی محبت سے بڑی لگاوٹ سے انجام دے رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کچھ لوگ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور جب ان کے دل میں لگن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی وساطت سے ان کو نواز دیتا ہے. تو آج اسی لگاوٹ کا یہ انعام ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں میرے مرشد دے رہے ہیں. حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. جیسے بنی ہوئی ہے ویسی بنی رہے، ہم پہ حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا. استغفر اللہ من قول بلا عمل، استغفر اللہ من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا الذي وقومي، مولاي صل وسلم دائما ابدا. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما